بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے انتہائی اہم اور پیارا ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ جو آپ ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان، یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں، اس رکوع کے اندر کیا حکمت ہے، کیا بات ہے اس کے اندر، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ جھوم اٹھیں گے۔ اور یہ تفاسیر میں لکھا ہے، جو قرآن کریم کی صورت ہے جس میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اس کی تفاسیر میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ یہ عبادت جو رکوع ہے، نماز کے اندر جو رکوع ہوتا ہے، یہ عبادت یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ دیگر جو عبادات تھی دیگر لوگوں کی ہم سے پہلے، اس کے اندر رکوع نہیں تھا۔ اور بندہ جب رکوع کرتا ہے اور اس کی گویا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ جھک کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے سیدھے قد والا کھڑا کیا، سیدھے قد والا بنایا، لیکن میں تیری بارگاہ میں اپنے قد کو جھکا کر جھک گیا ہوں اور تیرے بوجھ اٹھانے کے لیے حاضر ہوں، جو تو چاہے مجھ پر بوجھ لاتے۔ گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اونٹ کی طرح، جانور کی طرح وہ جھک جاتا ہے جیسے جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح اپنی پشت کو خم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک علامت ہے عبادت کی۔ اگر یہ علامت کافر بھی اپنا لیتے تو قیامت کے دن وہ مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوتے۔ لیکن روایت میں لکھا ہے کہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا حکم دیا، نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ رکوع کر رہے ہیں نا، یہ ہم نہیں کریں گے نماز کے اندر، اور یہ بہت آر والا معاملہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو پشت کو جھکا لے جانوروں کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، یعنی اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے جس میں رکوع نہیں ہے۔ انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، اور جو اللہ کریم اس کو حکم دیتا ہے اور جس چیز سے منع کرتا ہے خوشی خوشی اس کو قبول کر لے، اس مشقت کا بوجھ وہ اٹھا لے، اپنی پشت کو خم کر دے۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں نا، عرف عام کے اندر تعظیم بندہ جھکتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اور بعض لوگ تو اسلام کرتے ہیں نا کسی کو تو جھک جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ کسی کو سلام کرتے ہوئے اتنا جھکنا کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو اپنے گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا جائز نہیں ہے۔ ویسے رسپیکٹ کرتے ہوئے کسی کو ایسے کرنا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان خاص تجلی فرمائے گا تو اس وقت لوگوں کو حکم ہوگا کہ سجدہ کریں۔ ایمان والے سجدے میں گر پڑیں گے، جبکہ کافر لوگ ان کی گردنیں اور کمر ایسے آئینی سیدھے تختے کی طرح ہو جائیں گے اور وہ ہرگز نہیں جھک سکیں گے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ نون والقلم کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن جو ہے وہ رکوع اور سجود کرنے والوں کو طرح طرح کے انعام دیے جائیں گے، انعام و اکرام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا، اور کافر لوگ جو ہے وہ افسوس کریں گے کہ اتنے آسان عمل پر کاش ہم بھی کرتے، دنیا کے اندر ایمان لاتے اور نماز کے اندر رکوع کرتے تو نماز پڑھتے تو ہمیں بھی آج انعام دیا جاتا۔ لیکن ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو سیکھیں اور درست طریقے سے پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اوامر اور نواہی ہیں، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ جو بوجھ ہم پر ہے، انسانیت پر ہے، اللہ ہمیں وہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔